ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام محرومین کے لیے جن کے اصالِ ثواب کا نام لیا گیا ان کو اپنے محرومین شب جمعہ ہے جن کی کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، استاد شہید سبت جعفر، شہید عارف حسینی، میرے ایک دوست ہیں پاکستان میں، ان کی والدہ کا آج انتقال ہو گیا ہے، ان کی روح کو بھی شامل حال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، سیدنا الصراط المستقیم، صراط غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بلندتر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وآل لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویعزا المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین۔ والصلاة والسلام علی رسول ثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، نبینا سیدنا بالقاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وآل عزیزان محترم، پہلی ماہ مبارک کی شب جمعہ ہے، پہلا دن ماہ مبارک کا گزر گیا۔ انشاءاللہ کہ خداوند متعال ہمیں بہتر سے بہتر اس مہینے کو درک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی عبادت، آپ کا روزہ، آپ کا قرآن کی تلاوت خدا اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ عزیزان محترم، ماہ مبارک کے رمضان میں انسان کا دل عام دنوں سے زیادہ نرم ہوتا ہے۔ عام دنوں میں انسان عبادت کی طرف اتنا اٹریکٹ نہیں ہوتا جتنا اس مہینے کے اندر خدا اسے توفیق دیتا ہے۔ عام دنوں میں بھی انسان تو وہی ہوتا ہے، خدا بھی وہی ہوتا ہے، فرق نہیں ہوتا، لیکن انسان عام دنوں میں اتنی اسٹرگل نہیں کرتا۔ خود ماہ مبارک کا مہینہ ایک ایسا ٹائم زون ہے، ایک ایسا فریم ہے کہ جس میں آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ خود ڈیفرنٹ محسوس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے آج دنیا ٹیکنالوجی کی بات کرتی ہے، آپ سائبر لوپ کی بات کرتی ہے، جیسے بہت ساری جگہوں پر آج دنیا میں ٹنلز بن رہے ہیں کہ جہاں پر الیکٹرک گاڑی جائے گی تو بہت تیزی سے آگے نکل جائے گی۔ بالکل ایسے ہی ہے، یہ لوپ بھی ٹائم کا ہے مگر یہ اسپرچول لوپ ہے۔ ایک ایسا ہول ہے، ایک ایسا ٹنل ہے جس میں آپ چاہیں نہ چاہیں آپ انٹر ہو جاتے ہیں، مگر جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو اس کی اپنی فضا، اس کا اپنا ماحول، اس کا اپنا اورا ایسا ہوتا ہے کہ یہ خود آپ کو مجبور کر دیتا ہے کہ آپ تھوڑی سی دعا پڑھ لو، تھوڑا قرآن پڑھ لو، تھوڑا سجدہ اپنا بہتر کر لو، تھوڑا سا اپنی سوچوں کو کنٹرول کر لو۔ اندر سے خود آواز آتی ہے تمہارا روزہ ہے۔ خوب یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ خود اس مہینے کا کمال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے کہا ہے
کہ رمضان میرا مہینہ ہے، شہر اللہ ہے، شہر یعنی منتھ، یعنی اللہ کا مہینہ ہے. خوب جس منتھ میں خود خدا کہے کہ میں تمہارا ہوسٹ ہوں، میں تمہارا میزبان ہوں، تو اس سے بہتر تو کوئی میزبان ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں. لیکن اس کا اپنا ایک سسٹم ہے کہ لوگ بلاتے ہیں کھانے پہ، دعوت، کھانا کھلا کے، یہ بلا رہا ہے بھوکے ہو کے آؤ، یہ کچھ اور دینا چاہ رہا ہے، یہ دنیا کی چیزیں نہیں دینا چاہ رہا، یہ تو سارے خزانے اسی کے ہیں، لیکن یہ چاہتا ہے کہ تھوڑے بھوکے آؤ. جب تمہارا شکم یعنی تمہارا اسٹمک خالی ہوگا تو میں تمہیں بہت کچھ دوں گا. اصل میں خدا اس مہینے میں ہماری روح کو پرواز دینا چاہتا ہے، فلائی کرنا چاہتا ہے. کیونکہ ہماری روح ہماری باڈی میں قید ہے، بندی ہوئی ہے. ظاہر ہے جب انسان مرتا ہے تب یہ الگ ہو جاتی ہے، لیکن جب تک ہے تو یہ قید ہے. اور یہ اصل میں چاہتی ہے اڑنا، لیکن کیونکہ ہماری خواہشات ہیں دنیا میں، ہماری بلانگنگز ہیں، ہمارے رشتے ہیں، ہمارے ریلیشن شپس ہیں، یہ ہمیں نکلنے نہیں دیتے. انسان سوچتا ہے کہ مثلا میں نکل جاؤں دنیا سے، لیکن پھر اس کو چیزیں پکڑ لیتی ہیں، دنیا، فیملی، اس کی لسٹ، ساری چیزیں اس کو روک لیتی ہیں. رمضان مبارک میں روزہ اسپیشلی ایک انسان کو کوالٹی دیتا ہے کہ جیسے ایک پرندہ ہو، ایک برڈ، اس کو آپ چین ڈال دیں اور اس کو باندھ دیں، وہ اڑنا چاہتا ہے مگر وہ اڑ نہیں سکتا. تو باڈی، روح کو بھی چین ڈال کے رکھی ہوئی ہے، اڑنا چاہتی ہے مگر اڑنے نہیں دیتے. روزہ انسان کو کیا کرتا ہے؟ اس چین کو بریک کر دیتا ہے، خواہشات کو توڑ دیتا ہے. چیزیں سامنے ہوتی ہیں مگر دیکھتا نہیں، بول سکتا ہے مگر زبان پہ کنٹرول، یعنی آہستہ آہستہ وہ اپنے بدن کو چھوڑ کر پرواز کرنا چاہتا ہے. یہ روزہ ہے ایکچولی. اگر ہمارا روزہ ایسا ہے تو بہت اچھا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہم کوشش کریں کہ اپنے روزے کو ایسا کریں. ہمارے دن چینج ہونے چاہیے، ہمارا دن وہی نہ ہو، ہم ویسے ہی نہ رہیں جیسے پہلے تھے. تو پھر ڈفرینس نہیں ہے اس رحمتوں کے عشرے میں. یعنی ایٹ لیسٹ ہم اپنے ہارٹ کا رن وے اس قابل کریں کہ رحمت نازل ہو سکے. اگر یہ ہارٹ کلین نہیں ہوا تو نہیں کر سکتا. اور اس کے لیے ضروری ہے انسان اپنی نالج کو بڑھائے. جیسا کہ آپ ماشاءاللہ یہاں آتے ہیں اور مولانا بھی آتے ہیں، آپ کو اپنی فرینچ میں ظاہر ہے لینگویج میں آپ کو درس دیتے ہیں، تو آپ اپنی نالج گین کریں، اپنے ٹائم کو سپینڈ کریں. معرفت یعنی شناخت، آئیڈینٹی ضروری ہے. میں کس کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں؟ کون مجھے واچ کر رہا ہے؟ ہو از واچنگ؟ کون دیکھ رہا ہے؟ آپ جا کر چھپکے سے پانی پی لو، کوئی دیکھ رہا ہے آپ کو؟ کوئی نہیں دیکھ رہا. وضو کرتے وقت بچے کلی کرتے وقت پانی اندر لے جائیں، کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا. مگر ان بچوں کو پتہ ہے خدا دیکھ رہا ہے. خوب یہ جو معرفت ہے یہی امپورٹنٹ ہے. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد. رسول خدا معراج پہ جب گئے تو حدیث معراج بہت طولانی ہے، مختلف ہیں. اللہ نے اپنے محبوب سے سوال کیے، رسول خدا نے اللہ سے سوال کیے. ایک آدھ اس حدیث میں سے ایک حصہ آپ کی خدمت میں کہ اسی معرفت کو انکریز کرنے کے لیے رسول خدا نے خداوند متعال کی بارگاہ میں ارشاد فرمایا، پروردگار کون سا عمل افضل ہے، یعنی کون سا عمل، کیا کام میں ایسا کریں گے جو افضل الاعمال ہے. یعنی انسان سارے عمل کرتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور پتہ نہیں کیا کیا. یہ کون سا عمل جو ہے وہ افضل ہے؟ خدا نے کہا کہ دو چیزیں جو ہیں وہ ارزش رکھتی ہیں، امپورٹنٹ ہیں. کیا؟ پہلا توکل میرے اوپر، دوسرا اپنی قسمت پہ راضی رہنا. یہ دو چیزیں جو ہیں وہ افضل ہے. توکل تو یعنی کس پر؟ یعنی یہ ڈپینڈنٹ ہونا. کس پر؟ صرف خدا کے اوپر. یعنی انسان صرف خدا دیکھے، مگر اور کچھ نہیں ہے. اگر خدا ہے سب کچھ ہے، اور اگر خدا نہیں ہے
سب کچھ بھی نہیں ہے زان محترم. لیکن ہماری زندگی میں خدا ہے، ہم خدا کو مانتے ہیں، خدا پہ یقین ہے، لیکن جب ہم اپنی زندگی میں پریکٹس کرتے ہیں تو وہاں یہ خدا نہیں ہوتا. وہاں ہماری پریشانیاں، کام کی، صحت کی، جاب کی، زندگی کی، اندر ہمیں وہ پریشانی ایسے ہوتی ہے جیسے ہم نے کرنا ہے، جبکہ ہم نہ دنیا میں خود آئے ہیں نہ ہم نے دنیا میں خود جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ آنے اور جانے کے درمیان میں صرف واو ہے، یعنی تھوڑی دیر ہے. اس تھوڑی دیر میں ہم اتنے پریشان ہیں جبکہ کچھ بھی نہیں ہے. اور خدا کیا کہہ رہا ہے؟ توکلت علی اللہ، میرے پر توکل. کتنی قرآن کی آیات ہیں آپ دیکھیں، خاص طور پر جب رسول خدا جب مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، آپ کے سامنے کتنی مشکلات تھیں، کتنی چیزیں تھیں، کفار کس طریقے سے رکھے ہوئے تھے. سورہ توبہ کی آخری آیات ہیں جو پروردگار نے کہا کہ سب مشرکین بھی تمہارے دشمن ہو جائیں، حسبی اللہ، اللہ تمہارے لیے کافی ہے. یہ چیز اگر آج میری زندگی میں آ جائے تو وہ کافی ہے. جب تک میں اس پر اپنے آپ کو صحیح نہ کروں کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے، تب تک میں اللہ کو اپنا وکیل بھی نہیں بنا سکتا. مثال کے طور پر آپ کوئی کیس لڑ رہے ہوں، کوئی پرابلم ہو اور آپ وکیل کے پاس جائیں، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ وکیل اچھا نہیں ہے، یہ محنت نہیں کرے گا، اس کا کام نہیں ہونے والا، تو پھر آپ کیوں اس کو وکیل بنا رہے ہیں؟ آپ وکیل اس کو بنائیں گے نا کہ جس پر آپ کو یقین ہوگا کہ یہ میرا کام کرے گا. تو اسی لیے ایک آیت میں بھی پہلے حسبی اللہ ہے، یعنی اللہ کافی ہے، پھر لا الہ الا اللہ، پھر اس کے بعد ہے کہ توکلت، پھر اللہ پر اپنے آپ کو ڈپینڈنٹ قرار دو. تو کیا میں اپنی زندگی میں خدا پر ڈپینڈنٹ ہوں یا نہیں ہوں؟ میں جب اپنی زندگی میں پریکٹیکل دیکھتا ہوں تو میں سب پر ڈپینڈنٹ ہوں مگر خدا پہ نہیں ہوں. جبکہ خدا کہتا ہے جب سارے دروازے بند ہو جائیں تو میرا دروازہ کھلا ہوا ہے. ہر کے گرفتار است گرفتار یار است. آقا دولابی کا جملہ ہے کہ جتنے بھی لوگ پھنسے ہوئے ہیں وہ بیسیکلی خود اس نے پھنسایا ہوا ہے. اصل معنی نہیں رکھتا خدا کی بارگاہ میں انسان کو مشکل میں ڈالنا، نہ، وہ خود چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اگر آج میں نے اس کو کہیں مشکل میں نہیں ڈالا تو یہ کہیں اور چلا جائے گا. حدیث قدسی ہے ذہن محترم، پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ لوگوں کو میں مریض رکھتا ہوں. کیوں رکھتا ہوں؟ کیونکہ اگر میں نے انہیں صحت دے دی تو یہ کفر کریں گے. اور کچھ لوگوں کو میں صحت مند رکھتا ہوں. کیوں؟ اگر ان کو میں نے مریض بنا دیا تو یہ فساد کریں گے. کچھ لوگوں کو میں فقیر رکھتا ہوں، یعنی پیسے ان کو کم دیتا ہوں، اگر میں نے ان کو زیادہ دولت دے دی تو یہ بھی فساد کریں گے. اور کچھ لوگوں کو میں ثروت مند رکھتا ہوں، دولت مند رکھتا ہوں، اگر انہیں میں نے فقر دیا تو یہ کفر کرنے لگیں گے. پھر آخر میں خدا کہتا ہے کہ میں حکمت اور دانا ہوں، میں بہتر جانتا ہوں کس کو کیسے رکھنا ہے. خدا ہے. اگر ہمیں یقین آ جائے، لیکن ہمیں اصل میں یقین، بات وہی ہے کہ لا الہ الا اللہ ہے مگر اندر گڑبڑ ہے. سب کچھ ہو جائے گا لیکن ابھی گڑبڑ میں رہتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، صبح اٹھیں گے کیا ہوگا. بہت فیمس پوئٹ تھے ایک پاکستان کے، وہ ان کی پوئٹری ہے تو وہ سرائکی میں، اس کا معنی میننگ یہ ہے انسان سے اچھے تو برڈز ہیں، چڑیا، پرندے، آج کا رزق کھا کر کل کے لیے جمع نہیں کرتے. اور جس انسان سے اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے وہ آج کے بجائے کل کے لیے پریشان ہے. نہیں ہے پریشانی، ہے پریشانی. آج آپ کے سامنے دنیا کے حالات، خبریں دیکھو، لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. توکلت علی اللہ. خدا کہہ رہا ہے سب بھی رسول تمہارے دشمن ہو جائیں تمہارے لیے میں کافی ہوں. حسبی اللہ، اللہ کافی ہے. ذہن محترم، یہ جو بات ہے اسے مجھے اندر اتارنا ہے.
یہ رمضان اپورچونٹی ہے. ویسے تو زندگی میں انسان اتنا مصروف ہوتا ہے اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا. عام مہینوں میں آپ روز کبھی مسجد آئیں گے, ماشاء اللہ نہیں آتے ہوں گے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مسجد نہیں آتے ہوں گے, لیکن اتنی بڑی تعداد میں شاید نہیں آتے ہوں گے. آبویس سی بات ہے, انسان پڑھائی کرتا ہے, جاب کرتا ہے, اٹس ناٹ ایزی. رمضان کی برکت ہے جو آپ کو کھینچ کے لائی ہے. اب یہاں سن رہے ہیں 10-15 دن لگاتار, پھر 15 دن اور مولانا دوسرے آئیں گے, 30 دن آپ یہاں بیٹھیں گے. دس از ناٹ یو ایکچولی, یہ آپ کے اندر وہ سافٹ ویئر انسٹالڈ ہے کہ یہ مہینہ خدا کا ہے, یہ آپ کو اپرچونٹی دے رہا ہے, تو اس کو اویل کریں. پھر نہیں آئیں گی. اس مہینے حدیث آپ خطبہ شعبانیہ یقیناً مولانا صاحب شاید آپ کو بیان کر رہے ہوں گے. میرا تو ٹائم اتنا شارٹ ہوتا ہے کہ میں کل تھوڑا سا آگے نکل گیا, بہت سے لوگ پریشان ہو گئے, تو میں تو بار بار گھڑی دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ نہ ہو جائے کہیں. عزیزان محترم, خطبہ شعبانیہ میں آپ دیکھیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے دن بہترین دن ہیں, جس کی راتیں بہترین راتیں ہیں. حتیٰ جس مہینے میں سانس لینا, بریتھنگ, تسبیح ہو. کہاں ملے گا آپ کو آپشن؟ نہیں ملے گا. اٹس این اپورچونٹی. جتنا گین کر سکتے ہیں گین کر لیں. کچھ چیزیں جو دنیا کی ریگولر کرتے ہیں ان کو تھوڑا اگنور کر دیں. کیا ہے, تھوڑا انسٹاگرام کم کر دیں, ٹک ٹاک کم کر دیں, تھوڑا سا اسنیپ چیٹ تھوڑا کم کر دیں. کیا ہے, تھوڑا قرآن کھول لیں, قرآن کی طرف. عزیزان محترم, ویسے بھی بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ یہ سائیکولوجیکل اسکرین جو ہے وہ آج انسان جو ہے خاص طور پہ جین زی اور پھر اس کے بعد والی جو زی ہے وہ جو ہے, یہ اس کا پرابلم کیا ہے کہ یہ ظاہراً بہت نالجبل ہے بٹ اس کے اندر پیشنس نہیں ہے, اضطراب ہے. یہ فیو سیکنڈ اپنے آپ کو ہولڈ نہیں کر سکتی, یہ اسکرول کر کے آگے کر دیتی ہے. تو جو تھوڑی دیر نہ بیٹھ سکے وہ کیسے اپنے آپ کو استقامت دکھائے گی؟ آج امام زمانہ کو ضرورت ہے. آپ کیسے ہم اپنے امام تک پہنچیں گے اگر ہمارے اندر پیشنس نہیں ہوگا, ہمارے اندر صبر نہیں ہوگا, استقامت نہیں ہوگا. یہ روزہ یہی اپورچونٹی دیتا ہے کہ آپ پیشنس, صبر, پیاسے رہیں کہ شام تک آپ کو بھوک لگ رہی ہے. خدا, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ خدا کو آپ کی بھوک کی ضرورت نہیں ہے, خود ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں آئیں. روزے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان قیامت کی بھوک اور پیاس کو محسوس کرتا ہے کہ جب انسان وہاں کھڑا ہوگا. تو یہ بہرحال انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ کیا واقعاً وہ اپنے آپ کو اس توقل کے قریب کر رہا ہے. اس کے بہت سارے اثرات ہیں, اس کے بہت سارے انسان کی زندگی میں فائدے ہیں. جب انسان یقیناً خدا کے اوپر ڈپینڈنٹ کرتا ہے تو دنیا سے اس کی اٹیچمنٹ گر جاتی ہے, پھر وہ صرف اسی کی طرف دیکھتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اسٹرگل نہیں کرنی, آپ نے محنت نہیں کرنی, آپ نے پڑھنا نہیں ہے, نہیں, سب کچھ کرنا ہے, لیکن اس پر ڈپینڈ کرنا ہے کہ جو خود کسی پر ڈپینڈ نہیں کرتا. یہی ہے اگر انسان کی توحید سٹرونگ ہو جائے, لا الہ الا اللہ مضبوط ہو جائے, تو وہ پھر ہر چیز سے دور ہو جاتا ہے. آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ اگر کسی کو خدا کے وجود کا احساس ہو جائے تو وہ گناہ نہیں کرتا. آپ کو پتہ ہے کیمرے لگے ہوئے ہیں, گاڑی کی اوور سپیڈنگ کی تو فوراً چالان آ جائے گا, فوراً جو ہے وہ ریسپٹ آ جائے گی. کیمرے نہیں لگے ہوئے ہوں, کوئی نہیں دیکھ رہا, آپ کہتے ہیں چلو جانے دو. خدا کے کیمرے ہر وقت لگے ہوئے ہیں. خدا کے کیمرے صرف ظاہر کو نہیں, دل کو بھی دیکھتے ہیں, نیت کو بھی دیکھتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں پیش کریں. شب جمعہ عزیزان محترم, آج کی رات ویسے بھی جو ہے وہ مرومین ہماری طرف نگاہ کرتے ہیں. آپ کے مرومین, میرے مرومین, ان کی نگاہیں ہماری طرف ہیں. اور بہرحال اگر آج ہم ان کو کچھ دے سکتے ہیں تو ہمیں اس کو دینا چاہیے, کیونکہ کل ہم نے بھی اس دنیا سے چلے جانا. انسان جو ہے وہ دو عدم کے درمیان میں زندگی گزار رہا ہے.
یعنی انسان جب دنیا میں نہیں آیا تھا تو نہیں تھا، آیا اور پھر اس کے بعد دوبارہ چلا جائے گا۔ اصل میں وہاں سے جب آیا ہے تو اس کو بھی یہی نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ اس کو کیا ہے، اس کو نہیں پتا تھا یہاں کیا ہے، وہ بالکل ایسے ہی تھا۔ یعنی دو بھائی اگر ٹوئنس اپنی ماں کے پیٹ میں حمل میں ہوں اور ایک بھائی دنیا پہلے جا رہے ہیں، آپ دو جب ٹوئنس ہوتے ہیں تو ایک پہلے پیدا ہوتا ہے ایک بعد میں پیدا ہوتا ہے، جب ایک پہلے پیدا ہو جائے دنیا میں آئے تو پیچھے دوسرا بھائی رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ میرا بھائی مر گیا، میرا بھائی چلا گیا۔ وہ کہہ رہا نہیں میں اچھی جگہ پہ گیا ہوں، کہہ رہا نہیں زندگی تو یہاں ہے وہاں تھوڑی ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ صرف ماں کے سٹمک میں جو خوراک مل رہی ہے وہی زندگی ہے، مگر وہاں اندھیرا ہے، تاریکی ہے۔ مگر جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو ملینز آف کلرز کو دیکھتا ہے، ان رنگوں کو دیکھتا ہے۔ آپ اس سے بولو دوبارہ اپنی ماں کے سٹمک میں جاؤ گے، کہہ رہا نہیں نہیں وہاں جا کے کیا کروں گا، یہاں تو اتنے کھانے ہیں اتنی لذتیں ہیں، اور خود ماں کا پیار ہے اس دنیا کے اندر، ماں کے پیار کو محسوس کرتا ہوں میں ماں کو، لیکن جو اندر ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ نقصان ہو گیا۔ بالکل ایسے ہی ہے، جو دنیا سے چلا گیا وہ ٹریلینز آف کلر کو دیکھ رہا ہے اور ہم اس کے لیے رو رہے ہیں، کہاں چلا گیا، نقصان ہو گیا، کیسے چلا گیا، مجھے مرنا نہیں ہے، مجھے نہیں قبر میں ڈالنا، مجھے جانا نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا بھائی جلدی آؤ، ادھر ذائقے کچھ اور ہیں، ادھر بہشت ہے، ادھر رضائے الہی ہے، ادھر خوشنودی ہے، ادھر کینہ نہیں ہے، ادھر بغض نہیں ہے، ادھر حسد نہیں ہے۔ لیکن میں اس دنیا سے دل لگائے بیٹھا ہوں عزیزان محترم، خود میں مرنا نہیں چاہتا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں موت فنا ہے، جبکہ موت فنا نہیں، موت بقا ہے۔ باقی رہنا ہے تو مرنا پڑے گا۔ اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیسے مرنا چاہتے ہیں، بستر پہ مرنا چاہتے ہیں یا اللہ کی راہ میں بدن ٹکڑے ہونا چاہتا ہے۔ خوب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے، کیونکہ بہرحال دنیا سے تو جانا ہی ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں۔ لیکن جو اولیاء خدا ہوتے ہیں، اللہ کے ولی، وہ انتظار کرتے ہیں، وہ تیار رہتے ہیں۔ دنیا سے لوگ جاتے ہیں عالم برزخ کے اندر، انسان دیکھتا ہے کہ بہرحال اس طرف دنیا میں معاملہ کیا ہے۔ آج دنیا میں ہمارے مرحومین چلے گئے جانے محترم، ہمیں نہیں پتہ جا رہا ہے، ان کی روحیں آتی ہیں دیکھتی ہیں انسان کو۔ ایک عالم دین نے خواب میں اپنی والدہ کو دیکھا، مرحوم تھیں، اٹھے، انہوں نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ آج آپ نے جمعرات تھی گزری، آپ نے کیا کیا، کوئی فاتحہ کوئی چیز دی؟ تو وہ کہتی ہاں میں نے دی، تو مگر کہا میری والدہ خوش نہیں تھی۔ کہا تم نے کیسے دی تھی؟ کہا بس میں جلدی جلدی بنا رہی تھی تو برتن کوئی نہیں تھا، تو میں نے کہا جو حمام میں تشت ہوتا ہے نا، تو میں نے جلدی میں اس میں چاول رکھ کر فقیر کی آواز آئی میں نے اس کو دے دیے۔ تو کہا میری ماں وہاں بہت شرمندہ ہوئی روحوں کے آگے کہ میرے گھر والوں نے حمام کے تشت میں مجھے کھانا پہنچایا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ان کو نظر نہیں آتا، ہم سمجھتے ہیں یقیناً ٹرانسفارمیشن آف پروڈکٹ وہ نہیں ہے، کھانا یہاں ان کو کھانا نہیں ملتا، کھانا یہاں فقیر کھاتا ہے، بٹ وہاں پر کچھ اور ٹرانسفر ہوتا ہے۔ جیسے آپ یو ایس ٹی ڈی کرتے ہیں، جیسے آپ بٹ کوائن ٹرانسفر کرتے ہیں، کوئی سالڈ چیز تھوڑی جا رہی ہے میرے آپ کے اکاؤنٹ میں، سم تھنگ گوئنگ آن ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، جو آپ یہاں کسی کو دیتے ہو وہاں کسی اور کرنسی میں وہ ڈیبٹ ہو رہا ہے، لیکن ہو رہا ہے، چاہے وہ ایک آپ کی صلوات ہی کیوں نہ ہو۔ درود بھیج دے محمد وآل محمد، اللہ صلی علی محمد۔ خوب یہ ایک آپ کی صلوات آپ کے تمام مرحومین کے اکاؤنٹ میں کیا ہوگی؟ ڈیبٹ ہو گئی ہے۔ پتہ نہیں کتنا نور چلا گیا ہوگا، کتنی روحیں خوش ہو گئی ہوں گی کہ آج جو ہے وہ اس جزیرے سے جو ہے وہ صلوات کا نور جو ہے وہ ہمارے پاس آیا ہے۔ اٹس ایوری تھنگ کاؤنٹنگ ہے، ہر چیز کا حساب کتاب ہے کائنات میں، کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے۔ خدا کے نزدیک ہر شخص اہمیت رکھتا ہے۔ اس بچے کی بھی اتنی اہمیت ہے جتنی ایک بزرگ کی اہمیت ہے۔
ہم لوگوں کو اس کے فرنٹ سے جج کرتے ہیں، مگر وہ خالق سب کو اپنی مخلوق دیکھتا ہے۔ بہرحال ہمیں اس کی بارگاہ میں جانا ہے، جانے میں شب جمعہ ہے، اپنے دلوں کو روانہ کریں وہاں کہ جہاں تمام روحیں روانہ ہو چکی ہوتی ہیں۔ شب جمعہ تمام ارواح کربلا کی طرف ہوتی ہیں، اور یہ امام حسین نے ہی فرمایا تھا کہ خدا بستر میں مرنے سے بہتر ہے تیری راہ میں تلواروں سے بدن کے ٹکڑے ہو جائیں۔ غزال محترم، تبرکاً اپنی آنکھوں کو نم کرتے ہیں اور اس کا ثواب اپنے مرومین کو پہنچاتے ہیں۔ عزیزان محترم، اس عالم میں آنسو نہیں ہے، اس عالم میں گریہ نہیں ہے۔ جتنا رونا ہے اسی عالم میں رو لیں، وہاں اس آنسوؤں کا ثواب ملے گا، آنسو نہیں ملیں گے، لیکن یہ ایک آنسو جہنم کی آگ سے بچا لیں گے۔ شب جمعہ ہے، عزیزان محترم، آئے توسل کرتے ہیں اس آخری وقت سے کہ جب امام حسین خیموں سے نکل کر دشت کربلا کی طرف جا رہے تھے، دیکھا سواری ہل نہیں رہی، چھوٹی سی بچی ہے جس نے امام کی سواری کو روک کے رکھا ہے۔ امام نیچے اترے، امام نے بچی کو گلے لگایا، گریہ کیا۔ یہ چھوٹی سی بچی یہ دیکھ رہی ہے کہ صبح سے جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، اور اب بابا بھی جا رہے ہیں۔ بچی کو اتنا یقین تھا کہ بابا واپس نہیں آئیں گے۔ بچی نے بابا سے کہا، بابا ہمیں مدینہ واپس چھوڑاؤ۔ امام نے کہا، بیٹا اب دیر ہو گئی ہے، لیکن کچھ بچی کو ایسا کہا، بچی خاموش ہو گئی۔ آپ کی بھی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہوں گی، آپ بھی گھر سے نکلتے ہیں تو بچی آپ کو گلے ملتی ہے، چھوٹی بچی ہمیشہ باپ کو آخر میں ملتی ہے۔ عزیزان محترم، بس امام چلے گئے، نہ جانے کس طریقے سے اس بچی نے دیکھا ہوگا کہ دشمن جمع ہو کر باپ پر حملہ کر رہے ہیں، نہ جانے اس بچی نے خیمہ چھوڑا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ہاں، مگر اتنا ضرور ہے کہ جب شام غریباں ہو گئی، بچی کے دامن میں آگ لگ گئی اور بچی دوڑنے لگی۔ جب رات ہوئی، جناب زینب بچوں کو جمع کر رہی تھیں تو دیکھا ایک بچی نظر نہیں آتی۔ بی بی نے مقتل کا رخ کیا، مقتل جہاں سر بریدہ بدن بکھرے پڑے تھے، رات کا وقت ہے۔ بی بی نے جب دیکھا کہ بچی ایک بدن پر سو رہی ہے، بی بی نے کہا، بیٹا کیا کر رہی ہیں؟ بچی نے کہا، پھوپھی جان آپ جانتی ہیں نا، ہمیں بابا کے سینے پر سونے کی عادت ہے۔ کہا، آپ کو کیسے پتا یہ آپ کے بابا کا سینہ ہے؟ کہا، میں تو بابا بابا کر رہی تھی، دو ہاتھ بلند ہوئے، الیا الیا۔ ہاں عزاداران محترم، یہ بچی جو رات کو اپنے بابا کے سینے پر سوئی تھی، 11 محرم کو جب یہ کارواں بدن کے پاس سے گزرا، بدن کی وہ حالت تھی کہ جس کے لیے حضرت زینب نے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا، لیکن یہ بچی اس بدن کو پہچان نہ پائی جو خون میں غلطیتا تھا، خاک اس پہ اڑی ہوئی، زخموں کے نشان تھے۔ جب جناب زینب نے کہا نا کہ پروردگار یہ حاضل حسین، یہ حسین ہے، تو وہ چھوٹی سی بچی آئی، کہتی ہے، پھوپھی جان یہ کس کا بدن ہے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ، شب جمعہ ہے، ماہ مبارک رمضان کی پہلی شب جمعہ ہے، پروردگار ان اشک بار آنکھوں کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما،
حاضرین میں جتنے بھی ہیں پروردگار ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان کی تمام توفیقات اور ان کی تمام جائز خواہشات کو اپنی بارگاہ میں پورا فرما۔ ہمارے درمیان میں جتنے بھی بزرگ ہیں، مریض ہیں، کچھ لوگ اور بھی مریض ہیں، خاتون ہے، سرجری ایک خاتون ہے ہماری دوست کی والدہ ہیں، ان کو کینسر ہے لیور کا، اور ڈاکٹروں نے بہرحال علاج کے لیے منع کر دیا ہے ان کو، اور جتنے بھی لوگ مریض ہیں پروردگار ان کو شب جمعہ امام حسین کے صدقے میں شفاء کامل اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار جو ہمارے محرومین ہیں، شب جمعہ ہے آج، ان کی قبروں کو اہل بیت کے نور سے منور فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ قرار دے۔ پروردگار جو بے گناہ اسیر ہیں دنیا میں انہیں جلد سے جلد رہائی عطا فرما۔ عالم اسلام امت مسلمہ کو پروردگار آپس میں اتحاد کے ساتھ توفیق اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ فلسطین غزہ کے معاملات کو متحد ہو کر مسلمانوں کو حل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عالم اسلام میں خاص طور پہ اسلامی ممالک میں جمہوری اسلامی کی حفاظت فرما۔ علماء کرام مراجع اکرام کو طول عمر اور سلامتی عطا فرما۔ اگر دشمن ہدایت کے قابل ہے تو اسے ہدایت عطا فرما، ہدایت کے قابل نہیں اسے کیفر کردار تک پہنچا۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بیت محمد و آل محمد۔